حضرت عمارہ انصاریہ ان عورتوں میں سے ہے جو اسلام کے شروع زمانے میں مسلمان ہوئی اور بیت العقبہ میں شریک ہوئی۔ عقبہ کے معنی گاٹی کے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول چھپ کر مسلمان کرتے تھے، کیونکہ مشرک اور کافر لوگ نو مسلموں کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے زمانے میں آتے تھے اور مینا کے پہاڑ میں ایک گاٹی میں چھپ کر مسلمان ہوتے تھے۔ تیسری مرتبہ جو لوگ مدینہ سے آئے ہیں ان میں سے یہ بھی تھی۔ ہجرت کے بعد جب لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوئی، بالخصوص غزوہ احد، غزوہ حدیبیہ، خیبر، عمرۃ القضاء، حنین اور یمامہ کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی کا قصہ خود ہی سناتی ہے کہ میں مشکیزہ پانی کا بھر کر احد کو چل دی کہ دیکھو مسلمانوں پر کیا گزری، اور کوئی پیاسا زخمی ملا تو پانی پلا دوں گی۔ اس وقت ان کی عمر 42 سال کی تھی۔ ان کے خاوند اور 2 بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر میں جب کافروں کا غلبہ ظاہر ہونے لگا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی، اور جو کافر ادھر کا رخ کرتا اس کو ہٹاتی تھی۔ ابتدا میں ان کے پاس ڈال بھی نہیں تھی، بعد میں ملی، جس پر کافروں کا حملہ روکتی تھی۔ کمر پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا جس کے اندر مختلف چیتھڑے بھرے ہوئے تھے۔ جب کوئی زخمی ہو جاتا تو ایک چیتھڑا نکال کر اس میں زخم میں بھر دیتی۔ خود بھی کئی جگہ سے زخمی ہوئی، 12-13 جگہ زخم آئے، جن میں ایک بہت سخت تھا۔ ام سعید کہتی ہے کہ میں نے ان کے مونڈے پر ایک بہت گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح پڑا تھا؟ کہنے لگی، احد کی لڑائی میں جب لوگ ادھر ادھر پریشان پھر رہے تھے تو ابن قیمہ یہ کہتا ہوا بڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ مجھے کوئی بتا دو کہ کدھر ہے۔ آج وہ بچ گئے تو میری نجات نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور چند آدمی اس کے سامنے آ گئے، جن میں بھی تھی۔ اس نے میرے مونڈوں پر وار کیا تو میں نے بھی اس پر کئی وار کیے، مگر اس پر دوہری زرہ تھی، اس لیے زرہ سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا لگا کہ سال بھر تک علاج کیا مگر اچھا نہ ہوا۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد کی لڑائی کا اعلان فرمایا۔ عمارہ بھی کمر باندھ کر تیار ہو گئی، مگر چونکہ پہلا زخم ہرا تھا اس لیے شریک نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حمراء الاسد سے واپس آئے تو سب سے پہلے عمارہ کی خیریت دریافت کی، اور جب معلوم ہوا کہ افاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اس زخم کے علاوہ احد کی لڑائی میں اور بھی بہت سے زخم آئے تھے۔ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑے پر سوار تھے اور ہم پیدل تھے۔ اگر وہ بھی ہماری طرح پیدل ہوتے جب بات تھی، اس وقت اصل مقابلہ کا پتہ چلتا۔ جب گھوڑے پر کوئی آتا اور مجھے مارتا تو اس کے حملوں کو میں ڈال پر روکتی رہتی، اور جب وہ مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلتا تو اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتی اور وہ کٹ جاتی، جس سے وہ بھی گرتا اور سوار بھی گرتا۔ اور جب وہ گرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لڑکے کو آواز دے کر میری مدد کے لیے بھیج دیتے، اور وہ دونوں مل کر اس کو نمٹا دیتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بائیں بازو میں زخم آیا اور خون تمتا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ آئی، اپنی کمر میں سے کچھ کپڑا نکالا، پٹی باندھی اور باندھ کر کہنے لگی کہ جا کافروں سے مقابلہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے، عمارہ اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ان کو اور ان کے گھرانے کو کئی بار دعائیں بھی دی اور تعریف بھی فرمائی۔ عمارہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک کافر سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے
کہ جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے میں بڑی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو نمٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم لوگوں کو دعائی دی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ جل شانہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی تو کہنے لگی اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزری۔ احد کے علاوہ اور بھی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا زور شور ہوا اور یمامہ میں زبردست لڑائی ہوئی۔ اس میں بھی ام عمارہ رضی اللہ عنہا شریک تھی۔ ان کا ایک ہاتھ بھی اس میں کٹ گیا تھا اور اس کے علاوہ 11 زخم بدن میں آئے تھے۔ انہی زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچی۔ پیارے دوستو، ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں جن کی عمر احد کی لڑائی میں 43 برس کی تھی اور یمامہ کی لڑائی میں تقریباً 52 برس کی۔ اس عمر میں اس معرکوں کی اس طرح شرکت کرامت ہی کہی جا سکتی ہے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔